من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جس دن ہم بلائیں گے ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، سو وہ شخص جس کا اعمال نامہ دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت میں کہا گیا کہ جس دن ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں پر امام سے مراد کیا ہے؟ زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد یہاں پر اعمال نامہ ہے، اور مقصود یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دے گا اور اس کے اعمال نامے کے ساتھ ہی اس کو پکارا جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام سے مراد ہے مقتدا اور پیشوا۔ ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلانے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کے نبی کے نام سے پکارا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے گا اے امت محمد، اے امت ابراہیم، اے امت موسیٰ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر قوم کو ان کے امام یعنی انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر کے بلائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابتداءً انبیاء علیہم السلام کا نام لیا جائے، اور اس کے بعد میں انبیاء کی جو اقتداء چونکہ ہم کرتے ہیں، اور انبیاء جو ہمارے امام اور مقتدا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے، ظاہر ہے وہ بلا واسطہ نہیں ہے بلکہ واسطے کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالواسطہ امام اور مقتدا ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ممکن ہے کہ ان انسانوں میں سے بھی، عام انسانوں میں سے جو مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا نام لے کر کے پکارا جائے۔ ایک تفسیر اس میں یہ بھی ہے کہ امام جو ہے یہ کی جمع ہے، کے معنی آتے ہیں ماں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو پکارے گا حساب و کتاب کے لیے، اس وقت ماں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اور ماں کے ناموں کے ساتھ جو پکارا جائے گا اس کی وجہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو کوئی ہے نہیں، اب ظاہر ہے کہ والد کے نام سے ان کو پکارا نہیں جا سکتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ ان کو ماں کے نام کے ساتھ میں پکارا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کا بھی اعزاز ہے، اگرچہ والد بھی ان کے بڑے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کو بھی ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو ان کے اعزاز کی بنا پر گویا کہ پھر بہت سارے لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ جتنے بھی مؤمنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، سب کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، یہ بات مسلم ہے۔ ہاں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی بل مکمل طور پر بخشش ہو گئی اور کوئی سزا اس کو نہیں دی جائے گی، بلکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دائمی عذاب سے چھٹکارا اس کو مل گیا، ہمیشہ کے عذاب سے اس کو چھٹکارا ملا ہوا ہوگا۔ جس کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ گویا دائمی عذاب اور دائمی جہنم میں اس کو جانا ہے۔ تو اعمال نامے جو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تمام مؤمنین کے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامے ہوں گے وہ کفاروں کے ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے وہ لوگ بھی جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں یعنی مؤمنین جو اعمال نامہ پڑھیں گے وہ خوشی کے ساتھ پڑھیں گے، اور دیگر جو لوگ ہیں جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ خوشی کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں باریک دھاگا جس کو بانٹ دیا گیا ہو۔ اصل تو فتیل جو ہے، کھجور دیکھی ہوگی آپ نے، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی میں ایک سفید سا ریزہ ہوتا ہے، جو بیچ میں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے گٹھلی، اس میں جو سفید سا ریزہ نکلتا ہے بہت باریک سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔
مقصد یہاں پر کہ بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی نے اس دنیا میں راہ ہدایت کی جانب سے آنکھیں بند کر لی ہوں اور اعمال کی جانب سے آنکھیں بند کر لی ہوں، نیک اعمال اس نے نہ کیے ہوں، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا، یعنی راہ ہدایت آخرت میں بھی اس کو نظر نہیں آئے گی۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو راہ سے ہٹا دیتے، اس چیز سے بچلا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ ہمارے اوپر جھوٹ باندھے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے۔ یہ جو آیت ہے اس کا خاص ایک پس منظر ہے۔ مختلف واقعات ہیں جو اس آیت کے تعلق سے مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں، تو ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو پورا کر دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ فقراء اور مساکین ہیں، غریب طبقہ ہے، اور ہمیں شرم آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ میں آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں سنیں تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا کریں، اور ہمارے لیے الگ ایک مخصوص مجلس ہو جس میں صرف ہم سرمایہ دار لوگ حاضر ہوں، اور یہ جو غریب طبقہ ہے یہ اس مجلس میں حاضر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے ذہن میں کچھ یہ بات آئی کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں کے اندر اسلام آ جائے اور یہ اسلام کی دولت سے بہرور ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں ابو جہل خاص طور پر ذکر ہے، اور اس نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں تو آپ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، جو خدا ہیں، ان کی تعظیم کرو، آپ ان کی تعظیم کرو گے، ہم تمہارے خدا پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر تھے، حجر اسود کا نبی علیہ السلام بوسہ لینا چاہ رہے تھے، اتنے میں کچھ کفار مکہ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہمارے بتوں کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے نہیں، تب تک ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر بتوں کے سامنے جھکا جائے یا ان کی تعظیم کی جائے تو میرا مقصود ان کو خدا ماننا تو ہے نہیں، اور دل کے اندر چونکہ میرے نفرت ہے ہی ان کی، اس لیے اگر بیت الحجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کچھ جھکا جائے تو شاید اس میں کوئی شائبہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا، ارادہ نہیں کیا تھا آپ نے، صرف خیال ایک تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ کفار مکہ کی جو بھی شریعت سے ہٹ کر کے مطالبات ہیں، ان مطالبات کو اگر آپ پورا کریں گے تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چونکہ اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے وحی کے بیان کرنے کا، اب گویا کہ آپ اگر ان کے کہنے کے مطابق کوئی معاملہ کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ گویا کہ جو اعمال آپ کی جانب سے سرزد ہو رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وحی ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کے کہنے کی بنا پر، تو گویا اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ ایک روایت اس میں اور ملتی ہے، قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن 3 شرطیں ہماری ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز میں جھکیں گے نہیں، نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ جو رکوع اور سجدے میں جھکتے ہیں ہم جھکیں گے نہیں، کھڑے کھڑے نماز پڑھیں گے۔ دوسری شرط انہوں نے کہی کہ ہمارے جو معبود ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو نہیں توڑیں گے۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ فلاں مہینے میں ہمارے معبودوں پر کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں لوگ،
اس لیے ہم ایمان تو لے کر کے آئیں گے آپ کے اوپر، لیکن پہلے وہ جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس کو اکٹھا کریں گے، وہ ہمارے لیے چونکہ مال و دولت ہوتا ہے اور پورے سال کا ہمارا وہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس چڑھاوے کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک رکوع اور سجدے میں جھکنے کا تعلق ہے تو نماز جو ہے بغیر جھکے وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے نماز میں نہ جھکنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ رہی تمہاری دوسری شرط کہ ہم اپنے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہاری مرضی ہے، اپنے ہاتھوں سے توڑو یا کسی اور سے توڑواؤ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری جو شرط ہے کہ چڑھاوا پہلے قبول کرو گے اور اس کے بعد ایمان لے کر کے آؤ گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے جو یہ شرط رکھی ہے اس کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مختلف واقعات ہیں جو اس آیت کے پس منظر میں مفسرین کرام نے ذکر فرمائے ہیں، اور بھی کچھ واقعات ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا کہ آپ کو بچلا دیتے یہ لوگ اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَا، تاکہ آپ جھوٹ باندھے ہمارے اوپر اس کے علاوہ، یعنی آپ ان کے کہنے کے مطابق عمل کر لیتے تو گویا ایسا تھا جیسا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دینا۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق آپ عمل کر لیتے تھے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہلکا سا۔ یعنی ایسا تو ناممکن تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باضابطہ عمل کر لیں، اس بات پر مائل بھی نہیں ہوتے لیکن مائل ہونے کے قریب ہو جاتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اللہ نے دھمکی بھرے لہجے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ جھک جاتے ان کی طرف اور خدا نہ خواستہ ان کے کہنے کے مطابق عمل کر لیتے، تب تو ہم آپ کو چکھاتے دنیا کا اور آخرت کا دوہرا عذاب۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ جو آیت ہے اس کا بھی خاص پس منظر ذکر کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے نکالنے کا جب ارادہ کیا تبھی آیت نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے تعلق سے آیت ہے۔ مدینہ میں جو یہودی تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے سخت مخالف تھے، اور وہ کسی بھی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ تو ان کا ایک وفد تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہو، حالانکہ آپ یہ بات جانتے ہو کہ اللہ نے انبیاء کی جو سرزمین بنائی ہے وہ ملک شام کو بنایا ہے۔ یہ جو جس جگہ پر آپ قیام فرما ہیں، جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، یہ تو انبیاء کی زمین ہی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ملک شام جائیں، چونکہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اکثر و بیشتر نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ ملک شام کی طرف کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا، اور غزوہ تبوک جب واقع ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر کر رہے تھے تبوک کی جانب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ قیام گاہ مجھے ملک شام میں بنانی ہے۔ ذوالحلیفہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ نے پورے لشکر کو جمع فرمایا اور ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے ہم سفر اس انداز سے کریں کہ ملک شام کی طرف ہم روانہ ہوں اور وہیں مستقل قیام گاہ کے ارادے سے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر مشورہ کیا اس سلسلے میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں آقا علیہ السلام سے فرمائی، جس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ارادہ تھا وہ ترک فرما دیا۔ تو اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو زمین سے نکال دیتے۔ مکہ المکرمہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مدینہ منورہ بھی۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو بچلا دے زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہاں سے آپ کو نکالے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب تو آپ کے پیچھے یہ لوگ بھی نہیں رہ پاتے مگر چند دن، مگر مختصر سی مدت۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو واقعہ ہے باضابطہ رونما ہوا ہے، اور مکہ المکرمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نکالا گیا ہے اسی کے پس منظر میں یہ آیت ہے، اور یہ جو کہا گیا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا کہ
اگر آپ کو یہ نکال دیں تو آپ کے بعد میں کچھ ہی مدت یہ رہ پائیں گے۔ یہ بھی واقعات رونما ہوئے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں، اس کے بعد سے ہی مکہ المکرمہ والوں نے کبھی چین کا سانس نہیں لیا۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اس کے فوراً بعد غزوہ بدر واقع ہوا، جس میں کفار مکہ کے 70 سردار جو تھے وہ مارے گئے۔ اس کے پھر 2 سال کے بعد میں غزوہ احد واقع ہو گیا، اور غزوہ احد میں اگرچہ بظاہر مسلمانوں کی ابتداً شکست تھی، لیکن نتیجہ جو اس کا رہا بہرحال کفار مکہ کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا تھا اس کا۔ اور اس کے بعد میں پھر واقعہ ہوا ہے غزوہ خندق کا۔ غزوہ خندق میں کفار مکہ کی ایسی کمر ٹوٹی ہے کہ اس کے بعد میں انہوں نے ہمت ہی نہیں کی کبھی کہ مسلمانوں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اور ابھی 8 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ سن 8 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو فتح فرما لیا تھا۔ تو مکہ المکرمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کے بعد یہ لوگ زیادہ دن سکون سے نہیں رہ پائے، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ طریقہ ہے ان کا جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر کے بھیجا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی معاملہ یہی ہوا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سرزمین سے نکالا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سرزمین پر دوسرے لوگوں کو بھی آباد نہیں رہنے دیا، وہاں سے بستیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لوگ ایسا کرتے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ چنانچہ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگی آ گیا، اس کے بعد مکہ المکرمہ والوں نے چین کا سانس لیا۔ یا مدینہ منورہ کے متعلق مانا جائے تب بھی یہی مفہوم ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام میں جا کر کے قیام پذیر ہو جاتے تو پھر مدینہ منورہ بھی باقی نہ رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔